حدیث، سنت، اثر اور خبر، یہ الفاظ آپ کو اصول حدیث میں سننے کو ملتے ہیں۔ ان کی تعریفات ہیں کیا اور ان میں فرق کیا ہے؟ آئیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث جو ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل، تقریر اور اوصاف کو حدیث کہتے ہیں، جبکہ ان کی نسبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو۔ اسی طرح صحابہ کے قول، فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور تابعین کے قول فعل کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع کی تعریفات میں یہ باتیں پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اچھا، اس سے آگے چلیں گے تو سنت کس حدیث کو کہا جاتا ہے؟ سنت اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی حکم شرعی ثابت ہوتا ہو، یعنی محدثین نے، فقہا نے، علماء نے جس حدیث سے کوئی حکم شرعی ثابت کیا ہو تو اس حدیث کو سنت کہا جاتا ہے۔ اب حدیث اور سنت کے درمیان جو نسبت ہے وہ بھی پتہ چل گئی کہ ہر سنت حدیث ہوتی ہے، لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کام ایسے بھی کیے ہیں کہ وہ سنت نہیں ہیں بلکہ وہ صرف حدیث ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 516 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار ایسے بھی نماز پڑھتے تھے کہ آپ اپنی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ کو نماز میں اٹھا کر حضور نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی اپنی نواسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں اٹھا کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تشریف لے کر جاتے تو اپنی نواسی کو ایک طرف کھڑا کر دیتے یا بٹھا دیتے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کرتے، سجدہ کرنے کے بعد جب حضور دوبارہ کھڑے ہوتے تو دوبارہ پھر اپنی نواسی کو حضور اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ احادیث کے اندر بہت ساری باتیں ایسی بیان ہوئی ہیں اور بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جو صرف حدیث ہیں، سنت نہیں ہے، کیونکہ احادیث کریمہ کے اندر تو واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں، احادیث کریمہ کے اندر فتنوں کا بھی بیان موجود ہے، احادیث کریمہ کے اندر قیامت کی نشانیوں کا بھی بیان موجود ہے۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر سنت جو ہے وہ حدیث ہے، لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہے۔ پھر جو سنت ہوتی ہے کبھی یہ مرفوع حدیث سے ثابت ہوتی ہے، تو جب یہ مرفوع حدیث سے ثابت ہو تو اس کو سنت نبوی کہا جاتا ہے، اور جب سنت موقوف حدیث سے ثابت ہو تو اس کو سنت صحابہ کہا جاتا ہے، اور جب سنت کسی مقطوع حدیث سے ثابت ہو تو اس کو سنت تابعین کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث اور سنت کی تعریفیں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے۔ اس سے آگے چلیں گے اثر کی تعریف کے اندر دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ہر حدیث کو اثر کہتے ہیں، یعنی دونوں ہم معنی ہیں، حدیث اور اثر دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں مترادف ہیں، جیسا کہ حضرت امام ابن جریر طبری کی کتاب ہے تہذیب الآثار، اس کے اندر حضرت امام ابن جریر طبری علیہ رحمہ نے مرفوع احادیث بیان فرمائی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام ابن جریر طبری کے نزدیک حدیث اور اثر دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اچھا، دوسرا قول اثر کے بارے میں کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ اثر حدیث کے مقابل ہے، یعنی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہو تو وہ حدیث ہے، اور جو آپ کے علاوہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ سے منقول ہو اسے اثر کہتے ہیں۔ تو یہ دوسرا قول یہ ہے کہ اثر اور ہوتا ہے اور حدیث اور ہوتی ہے۔ تو یہ اثر کے حوالے سے دو قول ہیں۔ اسی طرح اگر خبر کی طرف چلیں تو خبر کے بارے میں تین قول بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حدیث اور خبر دونوں مترادف ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اور یہ راجح قول ہے، جیسا کہ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ حدیث اور خبر دونوں مترادف ہیں۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو وہ حدیث، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ سے منقول ہو وہ خبر ہے۔ تیسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ خبر عام ہے اور حدیث خاص ہے، یعنی ہر بات خبر ہے لیکن حدیث وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہو۔ تو یہ خبر کے بارے میں تین قول بیان کیے گئے ہیں۔
تو یہ حدیث، سنت، اثر اور خبر، ان چاروں کی تعریفیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔